اس میں داخل نہیں ہو سکتا، عربی ہو، ہاشمی ہو، قریشی ہو، کچھ بھی ہو، نہیں داخل ہو سکتا، کیونکہ وہ غیر ہے۔ غیروں کو داخلے کی اجازت نہیں ہو سکتی، اور داخل ہوگا تو اجازت کے بغیر داخل میرا اجازت نہیں۔ وَتُسَلِّمُوا، سلام بھی کہو۔ کیا کہو؟ سلام بھی کہو۔ تو جس قوم میں حضور کے سلام کا تصور ہی نہیں، ان بدبختوں کو رسول اللہ کے حسن کے جلووں میں آنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ جی وہ تو سلام نہیں کہہ سکتے نا۔ حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، اجازت لیو، اجازت مانگو اور سلام کہو، پھر اندر قدم رکھو۔ اجازت نہیں مانگی تو داخلہ نہیں، سلام نہیں کہا تو داخلہ۔ پتہ چلا جن کے مسلک میں رسول کریم علیہ السلام سے حضور کی بارگاہ میں سلام کا تصور ہی نادرست ہے ہی نہیں، نام ہی پتہ دیتا ہے کہ اندر کیا ہے، نام ہی پتہ دیتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محو ہوں نعت کے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے۔ جس آنکھ کو ان کا حسن نظر نہیں آتا وہ آنکھ ہے ہی نہیں، وہ آنکھ جواب نہیں دیتی۔ حضرت تعالیٰ بریلوی نے ایک بہت بڑے اعتراض کر، لو جی آپ کہتے ہو کہ ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں سمجھتا، قرآن سارے پڑھتے ہیں، قرآن سارے پڑھتے ہیں۔ اللہ والو، گھروں کے چکر تو سارے لگاتے ہیں، لیکن بات تو تب بنے جب گھر والا نظر آ جائے۔ اب جس کو گھر والا نظر نہیں آتا اس کے آنے جانے کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تب ہوگا کہ جب گھر کی دیوار پہ آئے تو گھر والا نظر آ جائے۔ فائدہ تب ہوتا ہے جب قرآن کا لفظ پڑھے تو قرآن والے مصطفیٰ کا حسن نظر آ جائے۔ وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محو ہوں نعت کے، اور وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے، وہی دل جو ان پہ، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے۔ اب یہ لفظ پڑھیں تو لوگوں کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے کہ لو جی انہوں نے تو سر حضور کے سامنے جھکا دیا۔ پاگلو، یہ سر ہے ہی حضور کے سامنے جھکانے کے لیے، یہ سر ہے ہی حضور کے سامنے جھکانے کے لیے۔ سجدے میں سر جھکاتے تو نہیں ہیں، وہاں تو پیشانی زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ زمین پہ پیشانی رکھنا سجدہ ہے، رسول اللہ کے نام کے سامنے جھکنا تعظیم ہے، سجدہ نہیں ہے۔ وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محو ہوں نعت کے، وہی آنکھ۔ اچھا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو جو حضور کا منہ نہ دیکھے وہ آنکھ ہی نہیں؟ خدا کی قسم وہ آنکھ ہے ہی نہیں۔ میں سوال کرتا ہوں، کہتا جی میری دور کی نظر بڑی تیز ہے، اور 100 گز دور آدمی مجھے 100 گز شے پڑی نظر آ جاتی، بھائی بڑی تیز نظر ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام، علیک سلیک ہوتے رہی، لوگ آتے رہے، گزرتے رہے، جاتے رہے، چلاتے رہے۔ سامنے سے بڑے میاں آ گئے جو اس کے ابا حضور ہیں، جو اس کے والد بزرگوار ہیں، اور یہ سائیڈ بائی سائیڈ گزر گیا، اپنے باپ کو سلام نہیں کیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جس کی آنکھ سب کو دیکھے مگر باپ کو نہ دیکھ سکے،
آپ کیا کہیں گے؟ ایسا بے حیا ہے، پاگل ہے، دوستوں کو دیکھتا ہے جی، دکانداروں کو دیکھتا ہے، خریداروں کو دیکھتا ہے، افسروں کو دیکھتا ہے، سیاسی لوگوں کو دیکھتا ہے، بڑے میاں جو اس کے ابا حضور ہیں وہ اسے نظر ہی نہیں آئے۔ تو جس آنکھ کو باپ نظر نہ آئے وہ آنکھ نہیں ہے، وہ آنکھ نہیں ہے۔ جس نگاہ قلب کو رسول اللہ کا حسن نظر نہیں آتا وہ بے ایمان ہے۔ اس آنکھ کا کیا تصور ہے جی؟ ایمان اسی کا نام ہے کہ دل کی آنکھ سے رسول اللہ کا حسن دیکھ لو۔ وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محو ہوں نعت کے، اور وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ اللہ نصیب کرے مدینہ عالیہ کی حاضری کا شرف حاصل ہو، خدا کرے۔ اور مدینہ عالیہ جانے والے خوب جانتے ہیں کہ جب جنت البقیع کا وہ گیٹ جو غربی سائیڈ پہ لگا ہوا ہے نا، مغربی سائیڈ پر گنبد خضرا سے آتے ہوئے جو گیٹ سامنے آتا ہے، یہ جنت البقیع کا مغربی حصہ ہے۔ جب وہاں سے داخل ہوتے ہیں تو دائیں طرف قبہ اہل بیت ہے۔ خدا غارت کرے نجدیوں کو جنہوں نے نام و نشان مٹا دیے، خدا ان کے نام و نشان مٹائے، اور مٹیں گے انشاءاللہ جی۔ جن کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، رب ذوالجلال کے گھر میں دیر تو ہوگی، اندھیر نہیں ہے جی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، دائیں طرف قبہ اہل بیت ہے، سامنے جاؤ، میرے نبی رحمت علیہ السلام کی عمات طاہرات طیبات، حضور کی پھپھیاں، میرے آقا کی ازواج طاہرات، ان کے مدارات ہیں۔ اور ذرا سلام کر کے آگے جاؤ، بڑے بڑے علماء صلحاء کہتے السلام علیکہ یا امام دار الہجرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اے دار ہجرت کے امام، آپ پر ہمارا سلام۔ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے علماء، ارباب بینش و دانش و فضیلت جب داخل ہوتے ہیں جہاں صحابہ کرام پر، جہاں امہات المومنین پر، جہاں رسول پاک السلام کی پھوپھیاں صاحبات رضی اللہ تعالیٰ عنہن پر سلام پڑھتے ہیں، اہل بیت پر سلام پڑھتے ہیں، وہاں یہ بھی کہتے ہیں اے ہجرت کے گھر کے امام، یعنی اے مدینہ پاک کے امام، اے مدینہ پاک کے امام، تجھ پہ سلام۔ میں نے پوچھا جناب یہ امام دار الہجرہ کون ہیں؟ تو مجھے اکابرین نے فرمایا یہ امام مالک ہیں، یہ امام مالک ہیں، جن کو پوری دنیا سلام کرتی ہے، دور دنیا سلام کرتی ہے۔ اور اگر خدا توفیق دے تو امام مالک کے حالات میں پڑھ لو، کان الامام مالک، کان الامام مالک یبحنی راسہ اذا سمع اسم رسول اللہ۔ امام مالک کے سامنے جب حضور کا نام لیا جاتا اور آپ سنتے تو سر جھکا دے، تو میرے امام نے غلط کہا ہے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محو ہوں۔ کیوں؟ میرے آقا کا ذکر ہمارے لبوں کا محتاج ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ وہ ان کا ذکر ہمارے منہ، ہمارے لبوں ہونٹوں کا محتاج ہے، وہ بے حیا ہے، بے وقوف ہے۔ رب ذوالجلال نے گویا فرما دیا ہے اگر تیرے لبوں پہ ان کا ذکر آ جائے تو اپنی قسمت پہ ناز کر، ورنہ میں تو رب لگتا ہوں، تو نہیں پڑھتا نہیں کرتا تو جہنم میں جا۔
میں پتھروں کو زبان دے کر مصطفیٰ پہ سلام پڑھا لیتا ہوں۔ پتھر، میں پتھروں سے سلام پڑھا لے جی۔ تو کھڑے رہ گئے سنی جن کے لبوں پر ذکر رسول ہے، کھڑے رہ گئے اہل سنت جن کے لبوں پر ذکر سرکار ہے۔ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں پاک ریل پر ہی قرآن شریف رکھا جاتا ہے۔ جس لکڑی پر کتے نے پیشاب کر دیا ہو اس پہ قرآن شریف نہیں رکھا جاتا۔ پتا چلا جو منہ پلید، جو ہونٹ پلید، رب اپنے محبوب کا نام اس پہ نہیں رکھتا، اہل سنت کے زبان پہ رکھتا ہے۔ وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے۔ عادت بنا لو سرکار کو دیکھنے کی، کھڑے رہو گے، قسم بخدا عادت بنا لو ان کو دیکھنے کی، کھڑے رہو گے، اور قسم بخدا سنی کھڑے رہیں گے، کیونکہ ہمیں عادت ہی انہیں دیکھنے کی ہے۔ قرآن شریف پڑھیں تو انہیں دیکھتے ہیں، حدیث پاک پڑھیں تو انہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم یوں کہیں تو بجا کہ قرآن و سنت میں ہیں ہی وہ، ہیں ہی وہ۔ کیوں؟ قرآن شریف اور حدیث پاک حضور کی زبان مبارک سے ہی تو صادر ہوئے۔ خیر، وہی آنکھ جو ان کا، کوشش کرو۔ اسی لیے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخر دنیا میں ایک ظاہری انسان کی شکل میں ہی تشریف لائے۔ ایک انسانی وجاہت ہی تو تھی نا، ایک انسانی شکل ہی تو تھی، ایک حیولہ ہے، ایک جسم ہے۔ آخر اس جسم کی اتنی عظمتیں کیوں بیان کرتے ہو؟ خدا کی قسم ان کے گورے چٹے رنگ کی وجہ سے نہیں، ان کے ادائے ظاہر کی وجہ سے نہیں، سر پہ سجتی دستار کی بنا پہ نہیں۔ محدث اعظم پاکستانی اس لیے پیارا ہے کہ ان کی نگاہ کو حسن رسول دیکھنے کی عادت ہے، ان کی نگاہ کو حضور کو دیکھنے کی عادت ہی ہو گئی ہے، انہیں اور کچھ دیکھنے کا دل میں داعیہ ہی نہیں ہے۔ جب آنکھ کھولتے ہیں تو وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محو ہونات کے، اور وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان محدث اعظم پاکستان، اللہ جیسا ہے۔ ایک حدیث شریف کو ساتھ ملا لوں تو خدا کی قسم آئینہ اور صاف ہو جاتا۔ جن کے ہاں فیکٹری نہیں، آئینہ کہاں بنے گا؟ جن کی فیکٹری 2 نمبر ہے ان کا آئینہ 10 نمبر ہے، ان کا آئینہ 10 نمبر ہے۔ سنیوں کے محسنین، معلمین، مرشدین کی نگاہ کی فیکٹری درجہ اول پر ہے، اور اس فیکٹری میں جو ڈھل کے بنتے ہیں وہ مال بھی درجہ اول کا ہے۔ سنیے حدیث شریف اور ایمان تازہ کیجیے۔ کتاب فضائل سید المرسلین، مشکات شریف، ترمذی شریف میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے۔ حضرات، میرے آقا فرماتے ہیں ان بدبختوں کے الرغم
جو یہ کہیں کہ نبی رحمت علیہ السلام کو کل کی خبر نہیں ہے، خدا ان پہ اپنی پھٹکار ڈالے۔ ہاں جی، بدبختو یہ کہو تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ کہو تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہارے باپ کو پتہ نہیں ہے، تمہاری اصل نسل کو پتہ نہیں ہے۔ خدا نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ تو ہے ہی حضور کو دکھانے کے لیے ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ خدا نے فرمایا نہیں لے نور یاہو تاکہ ہم مصطفیٰ کو دکھائیں، تاکہ رسول اللہ کو، خدا فرماتا ہے تاکہ رسول پاک کو دکھائیں۔ اب خدا فرماتا ہے میں دکھاتا ہوں، یہ بدبخت کہتے ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ بے غیرت نہ بنو، یہ سنیوں سے ٹکر نہیں ہے، یہ خدا سے ٹکر ہے تمہاری۔ وہ فرماتا ہے میں تاکہ ہم دکھائیں کسے؟ تجھے؟ بوجھ بجکڑ بدبخت بے حیا، تجھے نہیں، غیر کو، غیر محرم کو گھر میں جھانکنے کی اجازت نہیں ہوتی، اپنوں سے پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، میری آیات، میری صفات، میرا حسن ہے، میں نہیں دکھاتا غیروں کو۔ مگر مصطفیٰ کو تو بلایا اس لیے کہ آ مجھے دیکھ لے، آ مجھے دیکھ لے۔ نور یاہو کا اشارہ ہے کہ اللہ نے حضور کو دکھایا۔ اب کوئی کہے کہ کل نہیں دکھایا، پرسوں نہیں دکھایا، اترسوں نہیں دکھایا، حیا کرے۔ رب نے صرف یہ فرمایا من آیاتنا، ہم تاکہ ہم محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ نشانیاں جمع ہے جی، آیات، آیات جمع ہے، اور جمع سالم جو ہوتی ہے نا اس کی حد کوئی نہیں ہوتی۔ جمع سالم کی حد نہیں ہوتی، جو جمع مکسر ہے، جمع مکسور ہے، اس کی 9 تک حد ہوتی ہے، لیکن جمع سالم کی حد نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بتاؤ خدا کی نشانیاں کتنی ہیں جو مصطفیٰ کو دکھائی ہیں؟ کتنی نشانیاں ہیں؟ کہتے جی پتہ نہیں، تو ڈوب کے مر جاؤ، پھر کہتے ہو حضور ادھر نہیں جانتے، یہ نہیں دیکھتے۔ خدا فرماتا ہے میں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اشارہ ہے اہل محبت کے لیے، یاد رکھو گے تو کھڑے رہو گے انشاءاللہ۔ فقیر کا سبق ہو گیا۔ حضرات گرامی قادر، حدیث پاک میں موجود ہے، غیب دان نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، سبحان اللہ، حضرت اعلیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے جو مثنوی لکھی ہے کمال کر دی ہے، کمال لکھی ہے۔ میں تقابل تو نہیں کرتا، مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ کی مثنوی سبحان اللہ، لیکن احمد رضا کی مثنوی بھی ایک حقیقت ہے۔ ایک شعر سنا دوں آپ کو، ماتن اسرار اللہ الغیوب، ماتن اسرار اللہ الغیوب، برزخ بحرین امکان و وجود، امکان و وجود، برزخ بحرین امکان و وجود۔ لائل پور شریف والو، آپ بھی اور فقیر بھی، ہم ہیں امکان، ہم ہیں لائل پور امکان ہے، لاہور امکان، ساری دنیا امکان، فرش بھی امکان، عرش بھی۔ ڈرتے کیوں ہیں؟ عرش بھی مخلوق ہے، اور ہر مخلوق، ہر خلق امکان ہے۔ اب یہ اصطلاحی لفظ ہے، کیا کریں؟ اصطلاحیں بھی وضاحت سے بیان کریں،
واز بھی کرے جو دو ڈیوٹیاں نہیں ہوتی، ایک ہی لے لو، یا اصطلاحیں سمجھ لو یا مسئلے سمجھ لو۔ اور اگر بات سننے کا شوق ہو تو کچھ اصطلاحوں سے ربط پیدا کر کے آیا کرو۔ اخباریں ڈائجسٹ کرنے والی قوم کو یہ شاید مسئلہ سمجھ نہ آئے، ذرا اللہ والوں کے پاس بیٹھو، پتہ چلے۔ احمد رضا فرماتا ہے برزخ بحرین امکان و وجوب۔ حضور کیا ہے؟ برزخ ہے۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو، دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے، امکان و وجوب۔ امکان و وجوب، امکان خلق ہے، وجوب ذات حق ہے، واجب ذات حق ہے، اور امکان خلق ہے، یعنی ایک طرف خلق ہے، ایک طرف واجب تعالی ہے، اور واجب لا تعین ہے، لا محدود ہے، ازلی ابدی ہے، اس کی ابتدا نہیں انتہا نہیں، لا اول لہ ولا آخر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ، لا تعد ولا تحصی، اس کی حد کوئی نہیں۔ اور جو بے حد ہے، حد والا اسے خیر کیسے مانگے گا؟ کیسے مانگے گا؟ اس کی تو حد کوئی نہیں، وہ تو لا تعین ہے۔ محمد محفوظ الحق متعین ہے، آپ متعین ہیں، وہ لا تعین ہے۔ لا تعین سے مانگیں تو میں تو متعین ہوں، کیسے مانگیں؟ لا تعین دور ہے، متعین بہت نیچے ہے، وہ غایت علوم میں ہے، ہم غایت تدنس میں ہیں، غایت تسفل میں ہیں، ہم بہت نیچے ہیں، وہ بہت اونچا ہے۔ بہت اونچے سے بہت نیچا کیسے مانگے؟ بہت اونچے سے بہت نیچا کیسے مانگے؟ حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھ لو کیسے مانگے، مجھ سے پوچھو کیسے مانگے۔ مثالیں گھٹیا ہی ہیں، میرے آقا کی شان کے لائق تو مثال ہے ہی نہیں، پر مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ میرے دوست بزرگوار، آپ سارے حضرات کھانا کھا کر آئے، فقیر بھی کھا کے آیا، آپ بھی چائے پی کر آئے، میں نے بھی چائے پی ہے۔ کبھی چائے پکنے میں آپ نے غور کیا ہے؟ چائے پکتی ہے آگ پر، کس پہ پکتی ہے؟ آگ پر۔ اور چائے پکتی ہے پانی میں، پانی میں۔ آگ اور پانی کا کوئی آپس میں رابطہ ہے؟ اگر پانی آگ پہ ڈال دو، اگر پانی غالب ہے تو آگ گئی، اور اگر آگ غالب ہے تو پانی گیا۔ ہاں جی۔ اور تارکاباد گلی نمبر 22 کے سنی غیرت مند مسلمان نے چائے ضرور پینی ہے، اب کیا کریں؟ کیوں؟ میں نے مولانا خورشید احمد صاحب رضوی سے کہا میں چائے پیوں گا، وہ کہتے ہیں مہمان آئے بورے والے سے چائے کی پیالی نہ پلائی تو بات کرے گا کہ اس کو چائے بھی نہیں پلائی، بھائی جلدی کرو چائے پلاؤ۔ وہ کہتے ہیں جناب کیسے پلائیں؟ آگ اور پانی کا کوئی جوڑ نہیں، اگر آگ پانی پہ ڈالیں تو پانی غالب ہے تو آگ گئی، آگ غالب ہے تو پانی گیا، چائے کیسے پکے؟ ایک سیانے نے کہا یار کیوں پریشان ہونے کا؟ جناب محمد محفوظ الحق نام کا ایک طالب علم آ گیا، اس نے کہا چائے پیوں گا۔ اب چائے کیسے پئیں؟ پکتی ہے آگ پر، پکتی ہے پانی میں، اگر پانی آگ پہ ڈالیں تو آگ نہیں، آگ پانی پہ ڈالیں تو پانی نہیں، تو پھر پکے گی کیسے؟ سیانے نے کہا بات سنو، میں تمہیں ایک ایسا جسم لا کے دیتا ہوں کہ جو آگ کو بھی برداشت کرے گا، پانی کو بھی برداشت کرے، اور درمیان میں ہوگا، درمیان میں ہوگا۔ آگ جتنا بھی اوپر کو شعلہ بڑھائے وہ کہے گا ٹھیک ہے، جتنی ہیٹ دے سکتی ہے دے، وہ لے گا، اور اس کے اندر آغوش میں ہے پانی، اور پانی تک وہ ہیٹ تو پہنچاتا ہے لیکن شعلہ نہیں پہنچنے دیتا، شعلہ نہیں پہنچ، شعلے کو کہتا مجھ تک رہ جا، آگے نہیں جا سکتا، اور پانی سے کہتا گھبرا نہیں، میں اس کو تیرے تک نہیں آنے دیتا، تجھے چائے بنا دوں گا، مفید بنا دوں گا۔ جی لہذا اس چولہے پہ رکھی ہوئی ہنڈیا یا دیگچی نے یا چینک نے
برزخ کا کام کیا، آگ اس تک پہنچی، پانی اس کی آغوش میں آیا۔ میرے دوستو اگر وہ برزخ نہ ہوتا، چائے نہ پکتی، کہاں لا تعین، کہاں یہ تعین، یہ کہتے ہیں یا اللہ کرم کر، وہ تو لا تعین کیسے مانگے؟ رسول اللہ درمیان میں آ گئے، ان کے بھی ہیں اس کے بھی ہیں، فرمایا مجھ سے مانگو، اس سے لے کر میں تمہیں عطا کروں گا۔ میرے آقا سبحان یہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، برزخ بحرین امکانو وجود، معدن اسرار علام الغیوب، علام الغیوب کے اسرار کی کان حضور ہیں، علام الغیوب کے اسرار کی کان بولو سرکار ہیں، حضور ہیں۔ کیوں ڈائریکٹ کیوں نہیں؟ فرمایا وہ مطلق ہے اور تم مقید ہو، وہ بے حد ہے تم محدود ہو، وہ لا تعین ہے تم متعین ہو، اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، تم محاط ہو، وہ محیط کل ہو، تمہارا آغاز بھی ہے انجام بھی ہے، وہ دونوں سے پاک ہے۔ تو پھر کیسے فیض لوگے؟ رسول پاک کو درمیان میں کھڑا کر دیا، اللہ اکبر۔ میرے آقا جب تعین میں آتے ہیں، جب تعین میں آتے ہیں تو پھر محمد الرسول اللہ کہلاتے ہیں، اور جب لا تعین بلائے تو پھر دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض محدث اعظم پاکستان، شہزادہ شاہ صاحب، سبحان اللہ۔ بات آگے نکل جائے گی، میں واپس آیا، قیامت کا دن ہے، وہ یاد رکھیں، وہی آنکھ جو ان کا منہ میں نے عرض کیا تھا نا، ان کو دیکھنے کی عادت بنا لو، کھڑے رہو گے۔ یہ لفظ یاد ہے، جذباتیت نہیں ہے، یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، خدا کی قسم قیامت میں بچنے اور بخشے جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محو نات کے، اور وہی سر جو ان کے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، انا اول من تنشق عنہ الارض، ایک دوسری حدیث شریف، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے نجدیوں خارجیوں پر خدا کی پھٹکار، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو کل کا پتہ نہیں، اب بعد وقت کہیں کہ وہ تو قیامت کے پردے اٹھا رہے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا میرے مولا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب کائنات قبروں سے اٹھائی جائے گی سب سے پہلے مزار شریف سے میں باہر آؤں گا، سب سے پہلے مدار پرانوار سے میں باہر آؤں گا۔ ترجمہ دل میں رکھیں، قیامت کے دن جب قیامت ہوگی، انا اول الناس، الناس کا الف لام استغراقی، پوری کائنات جو قبروں میں مدفون ہے سب سے پہلے میں مزار شریف سے باہر آؤں گا۔ ایک دوسری حدیث شریف،
انا اول من تنشق عنہ الارض، میں سب سے پہلا وہ ہوں جس کا مزار شریف کھلے گا، جس کا مزار شریف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی شریف کی عظمت پہ کروڑوں سلام۔ میرے آقا نے مسجد کا تو نام ہی نہیں لیا، اپنے مزار کا نام لیا ہے، اپنے مزار شریف کا نام لیا ہے۔ سید آدم نبی معظم و مکرم و محترم و محتشم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا میرا مزار شریف کھلے گا، سب سے پہلے میں۔ اب میرا ایک سوال ہے، آپ اس سوال کو پلے باندھیں، جو موذی سامنے آئے اس پہ داغ دیں، مر تو جائے گا جواب نہیں دے سکتا، مر تو جائے گا جواب نہیں دے سکتا، اور اگر دے گا تو اسے رسول پاک کو مشکل کشا ماننا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ محمد محفوظ الحق قبر سے اٹھا، آپ اٹھے، جو بھی اٹھے، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑھیے، ٹھیک ہے؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ گھبرانا نہیں، یہ تمہارے لیے ہے، وہ تمہارے لیے ہے، میری ذات اس سے مستثنا ہے۔ کیسے؟ اور تمہیں ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوگی، میں خبر لینے والا سب سے پہلے کھڑا ہوں گا، سب سے پہلے میں مدار پر انوار سے باہر میں کھڑا ہوں۔ اگر ان کا سب سے پہلے بار تشریف لانا مفید نہیں تو پھر اٹھنے کا فائدہ کیوں بھائی؟ میں لال پور شریف آتا رہتا ہوں، الحمدللہ میری خوش قسمتی ہے، اس بہانے سے مجھے محبت والوں کی زیارت ہو جاتی ہے، اور اچھوں کو دیکھنے والے کی قسمت بھی اچھی ہے۔ جو بھی دوست مجھے حکم دیں کہ تو بات کرے گا، میں کہتا ہوں جناب ایڈریس، روٹ، جال خانوڑا سے کدھر گھومنا ہے، پل پہ چڑھیں گے کہ نہر پہ آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی ادھر چلو ادھر چلو ادھر چلو، فلاں چوک آئے گا، وہاں میرا آدمی کھڑا ہوگا یا میں کھڑا ہوں۔ اب اس سے پوچھو تو کیوں کھڑا ہے؟ چوک میں جو کھڑا ہے تو کیوں کھڑا ہے؟ کیوں کھڑا ہے؟ وہ یہ کہے گا کہ کوئی کام نہیں تو آپ کہیں گے پولیس کو بلاؤ، یہ بے مقصد کھڑا ہے، یہ تو غیر پسندیدہ عنصر ہے، اس کو کام ہی کوئی نہیں، کیوں کھڑا ہے؟ اس کو حوالات میں دے دو۔ اور ایک آپ پوچھیں کیوں کھڑا، کہتا میرے دوست، میرے بزرگ، ہمارے دین کا ایک طالب علم آ رہا، محمد محفوظ الحق آ رہا ہے، وہ یہاں پہنچے گا، اس کو آگے جانے کا پتہ نہیں ہے، میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یعنی پتہ چلا کہ وہ وہاں اس لیے کھڑا ہے کہ اس مسافر کو ساتھ لے جائے جسے راستہ کا پتہ نہیں ہے۔ میرے آقا فرمایا سب سے پہلے میرا مزار کھلے گا، غلاموں گھبرانا نہیں ہے، ساتھ لے کر چلنے والا پہلے کھڑا ہوگا تمہارا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی نعت پڑھی عزیز بیٹے نے، حافظ قاری سید محمد محمود الحق نے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے،
گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ انا اول من تنشق عنہ الارض، میں سب سے پہلا وہ ہوں جس کا مزار پر انوار سب سے پہلے کھلے گا، اور دوسرا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، اور جب قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے سب سے پہلے اپنے مزار پر انوار سے میں اٹھائے جاؤں گا۔ یہ غیب نہیں، اور خدا تمہیں جہنم میں غائب کرے، یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے، یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے، یہی تو غیب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کام کے نہیں، معاذ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر وہ کسی کے کام نہیں آ سکتے تو سب سے پہلے کھڑے ہونے کا فائدہ، اگر کوئی جواب دے جائے تو میں اس کا احسان مانوں گا، لیکن قیامت آ سکتی ہے جواب نہیں ہو سکتا، یا پھر سنی بنے، اس کا جواب سنی دے سکتا ہے، رضوی دے سکتا ہے، قادری دے سکتا ہے، چشتی صابری نظامی دے سکتا ہے، اور پیر مرشد والا دے سکے گا، پیر بے پیرا نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں میں مزار شریف سے سب سے پہلے اٹھ کر کھڑا ہوں۔ کیوں بھائی اٹھ کے کھڑے کیوں ہو گئے، گئے کیوں نہیں؟ اگر کچھ تو سوچنا چاہیے نا، مزار شریف سے تو باہر تشریف لے آئے، اب جائیں، ملائکہ براق لے کر آئے کھڑے ہیں، سواری کریں اور جائیں، نہ فرمایا میں کھڑا سب سے پہلے میں، اور کھڑا خود وہی کھڑے ہیں، معلوم ہوتا ہے کسی کی انتظار ہے، کسی کی انتظار ہے، کسی کی انتظار ہے، اور انتظار اپنے غلاموں کی ہے۔ کیا کائنات کرم کا حسن ہے کہ ساری دنیا کے منگتے سخی کا انتظار کرتے ہیں، یہ اکیلا کریم ہے جو ساری خدائی کے منگتوں کا انتظار کرتا ہے۔ جی سرکار جلوہ گر ہیں، سب سے پہلے کھڑے ہیں، سنتے سچ فرمایا میرے پیر نے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ اصل میں حقائق بیان کرنا علماء کا کام ہے، یہ حقیر فقیر طالب علم ہے، کچھ نہیں جانتا، علماء کے قدموں کی دھول سے غلامی کی نسبت ضرور ہے، لیکن ایک بات تو ضرور مجھے کہنے کی، قرآن شریف میں آیا وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَامُ، کہ قیامت بڑی دہشتناک ہے اور بڑی تلخ ہے، بڑی تلخ ہے، اور ایسی تلخ ہے کہ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ہاں جی،
نہ باپ بیٹے کو پوچھے، نہ بیٹا باپ کو پوچھے، نہ شوہر بیوی کی حالت پوچھے، نہ بیوی شوہر کی حالت پوچھے، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑھے۔ ہاں جی، جب قرآن شریف یہ پڑھ لیا تو اب قیامت کا تو پتہ چل گیا کہ دہشت ناک بھی ہے اور تلخ بھی ہے۔ تو میں یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ سرکار دیکھا کہ غلاموں پہ یہ بوجھ پڑے گا کہ قیامت میں کیسی بنے گی، کیسی گزرے گی، فرمایا برحق ہے رب نے جو فرمایا ہے، لیکن ادھر بھی توجہ کرو۔ دہشت اسے ہو جو اکیلا ہو، دہشت اسے ہو جو اکیلا ہو، دہشت اسے ہو جسے بچانے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ والوں، میں نے دیکھا کہ مسافر پردیسی جو رستے میں کھڑا ہے، لِمَ تَقُومُ هُنَا، کیوں کھڑا ہے؟ کہتا میں انتظروا هَذَا يَهْدِينِي إِلَى مَنزِلِي، میں کسی رہنما کی انتظار میں کھڑا ہوں کہ مجھے راستہ بتائے۔ اور یہ تو ہوتا ہے کہ بھولا ہوا مسافر کھڑا ہو کے کسی ہادی رہنما کی انتظار کرے، یہ انوکھا رہنما ہے جو کھڑا ہو کر بھولے ہوئے مسافروں کی انتظار۔ پتہ چلا کہ قیامت کے دن سرکار کی رسائی ہے۔ اور یہاں ایک بڑا نفیس نکتہ بھی لکھا ہے، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، محی الدین ابن عربی شیخ اکبر امام الاصفیاء، جن کا نام سن کر محققین کی گردنیں جھک جاتی، اور فقیر حکیم کو یہ رب کریم نے سعادت بخشی توفیق الہی سے کہ الیواقیت والجواہر، جس میں امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر حضرت شیخ اکبر کے یعنی نتیجہ فکر کو بیان کیا، دیگر قابلین کا بھی ہے۔ ہاں جی، تو شیخ محی الدین ابن عربی کا یہ مسئلہ بھی وہاں لکھا ہے۔ یہ تو آپ نے ہمیشہ سنا کہ امتیں آدم علیہ السلام سے چلیں گی، چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گی، ہر رسول فرمائے گا یہ کام میرے کرنے کا نہیں، آگے جاؤ، یہی ہے نا۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جائیں گے تو آپ فرمائیں گے حضور کی طرف جاؤ، نبی پاک کی طرف جاؤ، اور حضور فرماتے جب میرے پاس آئیں گے تو میں فرماؤں گا انا لہا، ٹھیک آئے ہو، یہ کام میرے ہی کرنے کا ہے، نہ تو میں نے جو توجیہ کی کو غلط کی ہے، یہی تو میں نے فرمایا انا لہا۔ حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محبت سے فرماتے ہیں، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ انا لہا کے کئی ترجمے بنتے ہیں، یہ بھی بنتا ہے انا لہا، جب ساری کائنات کو مشکل پڑے تو ان کی مشکل کشائی کے لیے ہی تو مجھے رب نے پیدا فرمایا ہے۔ سرکار ساری کائنات کے مشکل کشا، حاجت روا، نافع العباد، دافع الفساد، مرجع العباد۔ بے وقوف کہیں کا جس کے دروازے سے منگتے کو ایک روٹی کا آٹا نہیں ملتا، اور بے حیا گندے پانی سے اپنے چہرے کو دھو کر کہتا ہے نبی میرے جیسا ہے، ڈوب کے نہیں مرتا، تیرے دروازے سے ایک منگتے کو ایک روٹی نہیں ملتی، در مصطفیٰ سے ساری خدائی کو خیر ملے گی۔ حدیث شریف ہے، یہ کام میرے ہی کرنے کا ہے، یہ کام میرے کرنے کا ہے۔ چنانچہ شیخ محی الدین ابن عربی نے یہاں لکھا ہے کہ
کہ سرکار نے جو یہ فرمایا نا آدم علیہ السلام سے چلیں گی امتیں، کہاں پہنچیں گی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت جی دعا کرو، رب کی بارگاہ میں سفارش کیجئے کہ یا اللہ یہ قیامت میں کھڑے کھڑے ہم مر گئے، بہت بڑی تکلیف ہے، یعنی سورج قریب ہے، پسینے میں یعنی غرق ہو رہے ہیں لوگ جی، چلو یہاں سے ہمیں حساب کے میدان میں لے جائیں، وہاں حساب ہو، جہاں ڈالنا ڈال دے، اس مصیبت سے چھوٹے۔ نہیں پتا بے ایمانوں کو کہ جہنم اس سے بھی زیادہ سخت ہے، لیکن وہ کہیں گے اس سے بچ جائیں، تو چلتے جائیں گے، سب کہیں گے آگے آگے، سرکار پر پہنچیں گے، فرمائیں گے میں ہی یہ کام کروں گا۔ تو میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ اس طرح اس لیے فرمائیں گے کہ رسول پاک یہ فرمائیں کہ میرے غیر کے پاس جاؤ، خدا کی خدائی میں حضور کا غیر ہے کون؟ حضور کے سوا ہے کون؟ جی ایک خالق ہے پیدا کرنے والا، ایک محبوب ہے پیدا ہونے والا، حقیقی خالق وہ ہے، حقیقی خلق یہ ہے، باقی تو ہے ہی کچھ نہیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سب کچھ تو سرکار کے لیے بنا ہے، سب کچھ حضور علیہ السلام۔ یہ فرمایا کہ سب چلیں گے، چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کے آپ فرمائیں گے حضور کے پاس جاؤ، اور آپ فرماتے کہ جب میرے پاس آئیں گے میں فرماؤں گا انا لہا، یہ کام میرے ہی کرنے کا ہے، اس کام کے لیے میں ہوں، اس کام کے لیے۔ قیامت کے دن کوئی یہ لفظ بولے، میری سرکار کے سوا کوئی بولے کہ یہ کام میں کروں گا، یہ کام اس کام کے لیے میں ہوں، کوئی بولے نہیں بول سکے گا، کوئی ہو تو بولے، کوئی ہو تو بولے۔ خدا کی قسم اس دن سنیوں کا عقیدہ چمک کر سامنے آئے گا، نہ خدا کی کوئی مثل ہے، نہ اس کے کرم سے مصطفیٰ کی کوئی مثال۔ اس دن سکہ سنیوں کا چلے گا، جی سکہ سنیت کا چلے گا، یا سنی بن کے مرو، نہیں تو قیامت میں سنیوں کے پیچھے چلے تو جاؤ گے، لیکن تمہیں آگے رسائی نہیں ہوگی، فرشتے دبوچ کر وہیں پھینکیں گے جہاں پہ تم جی ہاں، پھر تمہیں آگے کوئی نہیں جانے دے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ پنجابی دے لفظاں جے پولیاں تو ڈردہ منیا تا کیا منیا، جتیاں تو ڈردہ منیا تے کیا منیا، کم وقتا جتیاں تو ڈردہ نہ من، رسول پاک دے حسن دے زور دے سامنے عاجز بن کے من۔ میں بات وہیں کھڑی ہے، شیخ اکبر نے فرماتے ہیں کہ سرکار نے جب یہ تو فرما دی ساری دنیا چلے گی، ادھر چلتے چلتے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر سرکار، یہی ہے نا اس کے بیان کا۔ جب جانا ہی ہے سب نے تو بیان کرنے کا فائدہ ہے، جب جانا ہی ہے سب نے تو بیان کرنے کا فائدہ۔ فرماتے بیان کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ حضور نے قیامت آنے سے پہلے اپنے غلاموں کو یہ راز بتا دیا کہ اسے یاد رکھنا، جب ساری دنیا دھکے کھانے جائے کھڑے رہنا، میرے پاس ہی آ جانا اور کہیں نہ جانا۔ کیوں؟ جو بھی جائیں گے پھر آ کے میرے پاس ہی آئیں گے، تو تم آتے ہی قبروں سے میرے دروازے پہ آ جانا، تمہاری مشکل حل ہو گئی۔ اس لیے حضور نے پہلے فرما دیا کہ میری امت مصیبت سے بچ جائے، کیونکہ وہاں سکوٹر بھی نہیں ہوں گے، کاریں بھی نہیں ہوں گی،
ہوائی جہاز بھی نہیں ہوں گے، پاؤں کے ساتھ دھکے کھانے پڑیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی کام نہیں آئیں گے، میں ہی کام آؤں گا۔ تو پھر نکلتے ہی قبروں سے میرے پاس آ جانا، بات تو صاف ہو گئی۔ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ منگتوں کو بلاتا ہے؟ منگتوں کو وہی بلاتا ہے جس کے پاس منگتوں کو دینے کے لیے بہت کچھ ہو۔ منگتوں کو دینے کے لیے بہت کچھ ہو اور منگتوں کو عطا کرنا اس کی عادت بھی ہو۔ اور میرے آقا سے بڑا کریم رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ خیر میرے دوستو بزرگوارو، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو صرف وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا اور اس کے رسول کو مانا۔ رسول پاک علیہ السلام کو مانے بغیر اللہ نہیں مانا جاتا، اور اللہ تبھی مانا جائے گا جب رسول اللہ کو مانا، جب رسول کریم علیہ السلام کو مان لو، کیونکہ تمہیں وہ بتائیں گے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی شان کیا ہے۔ عرش سے فرش تک ساری کائنات حسن ذات نہیں دکھا سکی جو میرے آقا نے عرب کے بدوؤں کو دکھا دیا۔ اس لیے اہل سنت کی خوش نصیبی کہ ہمیں ایسے اکابرین الحمدللہ رہنمائی کے لیے ملے جی، جن کا نام لے تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا غلام فرید الاطہر رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پہ کروڑوں رحمتیں، حضرت امام الافاضل شیخ المحدثین شیخ الحدیث والتفسیر محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب لائل پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے مرکز عالی کو رحمتوں سے بھرپور معمور پر نور فرمائے، اور ان سب کے محسن و مربی و مشفق امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت الشاہ مولانا الامام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے آستان کرم پر اللہ تعالیٰ کی مسلسل چھما چھم رحمتیں برسیں، جن کے کرم سے آج ہم غلاموں کو حضور کی محبت کی دولت نصیب ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اس احسن عقیدے پہ قائم رکھے، اسی پہ موت آئے اور اسی کے سائے میں ہم قیامت کریں، آمین۔ آخر دعوانا مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر والے قاری جہانگیر صاحب رضوی، انہاں کول سیڈیاں بھی موجود نے، آڈیو ویڈیو موجود نے، علماء دیاں ناشیز دیاں بھی اپنے گھران چلایا کرو، خریدیا کرو، گانے ناچ تو بچو، فحاشی تو بچو، ریانی تو بچو، ذکر مصطفیٰ دیاں گھر کر کیسٹاں لگا کے اپنی ایمان نو حلاوت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے سر سروراں خم رہے، جن کے آگے سر سروراں خم رہے، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، اور جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا، جن کے آنے سے روشن جہاں ہو
گیا اس نبی کے ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا سبز گنبد کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے یا الہی صدیق آل رسول یہ صلاح میں عاجزانہ ہو قبول آمین سورت فاتحہ ایک مرتبہ سورت اخلاص 3 مرتبہ اور بلا خدروشی پڑھ کے ایصال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں قل هو الله احد الله الصمد اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه رب رحیم و کریم نبی رحمت شفیع امت علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے محفل پاک کے آغاز سے لے کر انجام تک تلاوت قرآن کریم، نعت خوانی، ذکر خیر، درود و سلام، قرآن پاک کی پاک صورتیں، فاتحہ و اخلاص جس قدر پڑھی گئی، دوران گفتگو جس قدر سبحان اللہ کی تسبیحات پڑھی گئیں، نام پاک سن کر جس قدر دروشی پڑے گا، تمام مشمولات کا ثواب بارگاہ نبی رحمت علیہ السلام میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ حضور کے والدین شریفین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذوات قدسیہ، حضرات انبیاء مرسلین علیہم الصلوات و تحیات کی بارگاہوں میں، حضرات صحابہ کرام، امہات المومنین، اہل بیت اطہار، شہداء کربلا علیہم الرضوان، تابعین، اتباع تابعین، جمیع سلاسل اولیاء اللہ تعالیٰ، الخصوص امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا الامام احمد رضا بریلوی قدس سر العزیز کی بارگاہ میں، حضرت محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ ابو الفضل مولانا محمد ستار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ ثواب پیش کرتے ہیں۔ حضرت مولانا غلام فرید العطر رضوی قادری کی بارگاہ میں یہ ثواب پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزارات کو نور سے بھر دے، نور علی نور فرمائے، اور یہ فیض ان کا تا قیام قیامت جاری و ساری رہے۔ رب ذوالجلال نبی رحمت علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے مولانا خورشید احمد صاحب رضوی ان کی خدمات دینیہ کو بے شز پیش برکتوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ خلوص عطا، مزید خلوص میں برکتیں فرمائے، ان کے معامنین، ان کے متعلقین، ان کے ساتھیوں کے عزائم میں اور برکتیں فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا یاب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اہل محبت جہاں جہاں سے آئے ہیں سب کی حاضری قبول ہو۔ نبی رحمت علیہ السلام کی یاد میں جاگنا ہماری قسمت کو بیدار کر دے۔ یا اللہ ہمیں نبی رحمت علیہ السلام کی غلامی کا شرف عطا فرما۔ پاکستان کی خیر، عالم اسلام کی خیر، پاکستان کو روشن خیالی کے نام پر جو لوگ الہاد کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یا اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ یا اللہ یہ پاکستان تو نے اہل سنت کی التجاؤں تمناؤں کے ساتھ دیا، مولا اس میں سنیت کا بول بالا رہے، اس میں سنیت کا جھنڈا بلند رہے،
اغیار کو، اشرار کو، مخالفین و معاندین کو ان کے مکروہ عزائم میں ناکام فرما دے۔ رب کریم نبی رحمت اسلام کا صدقہ وطن عزیز پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، پاکستان کی راہیں پر امن فرما، دہشت گردی سے بچا، گنڈا گردی سے بچا، اللہ کریم امن و سکون عطا فرما۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ اجمعین۔